بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کسی بھی انسان کی جان لینا یا اس کو سزائے موت دینا یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی جرم کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کو غلطی کا احساس تو ہو جاتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ امریکہ میں انسانی تاریخ کا پہلا یہ سزائے موت ہے جس میں نائٹروجن گیس کا استعمال کرتے ہوئے سزائے موت پہ عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی مختلف ترین سزا تھی جس میں اس شخص کی فیملی بھی موجود تھی، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، میڈیا کی نمائندگی بھی موجود تھی، وہاں پہ میڈیا نمائندگان جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے جب آخری وقت میں آخری سانسیں نکلی تو 4 الفاظ 6 الفاظ اس نے اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، وہ سب کو رلا گئے۔ یہ سٹوری کیا ہے، اس پہ ہم ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے، جس کے بعد اس پہ امریکہ میں ایک شور مچا ہوا ہے۔ امریکی ریاست الباما میں آج رات جو ہے وہ اس پہ ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے، جس میں نائٹروجن گیس کا استعمال کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ایک قیدی کی موت کی سزا پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس طریقہ کار کے استعمال کو اذیت سے تعبیر کیا ہے۔ وہ کیوں کیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ بتاتا ہوں کہ جب اس پہ عمل ہوا تو کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ 58 سالہ قیدی تھے اسمتھ جی، جنہوں نے جو ہے کیس میں قصوروار وہ ٹھہرائے گئے اور 1989 میں انہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ 2022 میں ان کی عمل درآمد ہوا سزا کے اوپر، بٹ اس میں ہوا یہ کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو انجیکشن لگایا گیا تھا لیکن وہ بچ نکلے تھے۔ اس کے بعد اب جو ہے اس ریاست نے ایک نیا قانون پاس کیا جس میں نائٹروجن گیس کا اب استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو ہے سپریم کورٹ جو ہے امریکہ کی، انہوں نے بھی اس سزا پر عمل درآمد کو روکنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد جمعے کو یعنی کہ آج اس پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ جس وقت یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے تو اس وقت یہ عمل درآمد کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسمتھ کی جو ہے وہ موت ہوئی تو کیونکہ یہ موت ہو چکی ہے تو اس میں اب یہ سن 1999 کے بعد گیس کا استعمال کر کے سزا پر عمل درآمد کا پہلا یہ واقعہ ہے جب ایک مجرم کو ہائیڈروجن جو ہے جو گیس ہے اس کے ذریعے یہ سزا دی گئی ہے۔ اب آگے اس کو کیوں متنازع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ اس پہ عمل درآمد کیا گیا تو تب کیا ہوا۔ اسمتھ کی جو سزا ہے اس سے کو روکنے کے لیے آخری لمحے تک کوششیں کی جاتی رہیں لیکن وہ ناکام ہوئیں، اور اس کے بعد جو بین الاقوامی معیاری وقت کے مطابق 6 بجے کے بعد سے 30 گھنٹے کے اندر ان کو جو ہے اس کی سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ 30 گھنٹے کے اندر کسی وقت نائٹروجن گیس وہ استعمال ہونی تھی وہ کر دی گئی ہے، اور نائٹروجن گیس دینے کے لیے اس کے چہرے پر بنیادی طور پہ ایک ماسک جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے جس سے جسم میں آکسیجن پہنچنا بند ہو جاتی ہے۔ ایک روم بنایا گیا جو میں تصویریں بھی شیئر کر چکا ہوں، ان روم میں جو ہے وہ اس کو رکھا گیا اور وہاں پر لے جا کر وہاں پر میڈیا کو بھی بٹھایا گیا، وہاں پر وٹنس کرنے کے لیے ان کی فیملی بھی موجود تھی، اور جو خاتون جس کو اس نے مارا تھا اس خاتون کی فیملی بھی موجود تھی، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں انصاف مل چکا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ جو ہے ساری جو واردات وہاں پر جب ہو رہی تھی تو وہاں پر مختلف جو لوگ ہیں وہ وٹنس بھی کر رہے تھے، اور اس متنازع سزا پر مختلف باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں مزید اس پہ کیا ہوا۔ اس پہ جب یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا تو جب اس کو لے جایا گیا وہاں سے روم میں، اور جب اس کے چہرے پر ماسک لگایا جا رہا تھا تو اس نے اپنی فیملی اور بچوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اس نے کہا کہ آئی ایم لیونگ ود لو، پیس اینڈ لائٹ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہاں پر جو میڈیا موجود ہے اس نے کہا کہ لو آل آف یو۔ اس نے ایک محبت کا اظہار کیا۔ پہلے بھی وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ بڑا اضطراب میں زندگی بسر کر رہا ہے، اب اس سے یہ واقعہ تو رونما ہو گیا تھا، مگر وہ جو شخص ہے وہ جو ہے بس کر چکا تھا لیکن اب اس سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1988 میں ایک پادری کی بیوی الزبتھ سینٹ کو جو ہے انہوں نے قتل کا مجرم قرار دیا تھا، اور اس کے ساتھ
انہوں نے ایک ساتھی کو بھی سزا سنائی تھی اور اسے سن 2010 میں موت کی سزا دے دی گئی تھی۔ استغاثہ یہ کہتی ہے کہ دونوں مجرموں کو مقتولہ کے خاتون شوہر جو ہے انہوں نے فی کس $1000 بھی ادا کیے تھے تاکہ یہ جرم وہ کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے قتل کے ایک ہفتے کے بعد وہ شخص خود بھی خودکشی کر گیا تھا، یعنی کہ جس نے یہ واردات کروائی بعد میں خود بھی وہ اس نے زندگی جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا جو ہے خاتمہ کر لیا۔ اس کے بعد سے جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جس پہ عمل درآمد کر دیا گیا ہے، لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں۔ باقی جو ہے امریکہ میں اب تک اگر آپ کو بتاؤں 2023 سے لے کے اب تک تقریباً 24 پیپل ایسے ہیں جن کی سزاؤں پر عمل درآمد کو کیا گیا ہے، اور لیکن ان کو مہلک انجیکشن کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ بہرحال جی، امریکی ریاستیں جو اب بھی اس سزا پر جو ہے وہ اجازت دیتی ہیں، انہیں مہلک انجیکشن میں استعمال ہونے والے جو وہ استعمال ہے وہ کرتے ہیں، لیکن انہیں مشکلات کا ضرور سامنا ہے۔ امریکہ کی 50 میں سے 23 ریاستیں ایسی ہیں جو اس سزا پر جو ہے عمل درآمد کو یقینی بنا رہی ہیں، اور میرے خیال میں سزا اور جزا کا جو عمل ہے یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں استحکام کیسے آئے گا؟ جو ہے جرم تو بڑھتے جائیں گے، جرم تو پھر نہیں رکیں گے۔ اگر آپ نے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے تو یقیناً جو ہے سزاؤں کا جو ایک طریقہ کار ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اب امریکہ میں یہ سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان میں یہی ممالک یورپین جو کنٹری ہیں وہ فوراً آ جاتے ہیں دھمکیاں لگانے کے لیے کہ بھائی ہم یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے، اور ہمارے اوپر پریشرائز ہمیں کیا جاتا ہے۔ لیکن خود امریکہ میں اب سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، اس پہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے، اپنے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ بہتر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہمارے ملک کی بات آتی ہے تو یہاں پر سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ صورتحال اس میں بڑی گمبھیر ہے۔ میرے خیال میں سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ سچویشن جو ہے وہ کلیئر دینا یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی جرم کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کو غلطی کا احساس تو ہو جاتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ امریکہ میں انسانی تاریخ کا پہلا یہ سزائے موت ہے جس میں نائٹروجن گیس کا استعمال کرتے ہوئے سزائے موت پہ عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی مختلف ترین سزا تھی جس میں اس شخص کی فیملی بھی موجود تھی، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میڈیا کی نمائندگی بھی موجود تھی، وہاں پہ میڈیا نمائندگان جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے جب آخری وقت میں آخری سانسیں نکلی تو 6 الفاظ اس نے اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، وہ سب کو رلا گئے۔ یہ سٹوری کیا